برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی ہو نہ سکا. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام ناظرین کو، تمام اسٹاف کو میری طرف سے عید مبارک. اللہ پاک آپ لوگوں کو خیریت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، صحت کے ساتھ سلامت رکھے. آج کا جو موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ ہم نے جو ایک مہینہ رمضان کا گزارا ہے، اس کے بعد جو 11 مہینے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان میں ہماری کیفیات کس طرح سے وہ باقی رہیں، کس طرح سے ہم گناہوں سے بچیں، یہ مین بات یہ ہے. اور یہ واقعی ہماری زندگی میں قریب تر موضوع ہے، اس لیے بہت غور سے سننے کی چیزیں ہیں اس میں. آج انشاءاللہ تعالی جو میں چیزیں کچھ بتاؤں گا آپ لوگوں کو. جو سوال آپ نے کیا ہے سب سے پہلے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں سارے سال شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی رہتا ہے. اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت شیطان کو بند کر دیتے ہیں اور دوزخ کو بھی تالا لگا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہماری کیفیات ایک دم بدلتی ہیں، وہ شیطان اپنا غلبہ، کیونکہ اسے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ اگر ہم کیفیات اپنی جاری رکھیں، اصل میں ہمیں سوچنا ہی پڑے گا کہ رمضان شریف جو ہیں انہیں فضیلت کس وجہ سے ملی. رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہمارا قرآن سے جو تعلق رمضان میں بنا ہے وہ سارے سال قائم رہے تو ہم کسی بھی قیمت پہ بھٹکیں گے نہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت نامہ ہے. دیکھیے قرآن کو اللہ رب العزت نے رمضان کو یہ کہا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے. اور برکت جو ہوتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے بیس پہ رہے اور پھیلتی رہے، اسے برکت کہتے ہیں. اس مہینے میں لوگوں کے لیے ہدایت نامہ اترا ہے. اگر وہ لوگوں کو یہ گائیڈنس تمام تر لوگوں تک پھیلتی رہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم، تب تو یہ بابرکت مہینہ ہے، ورنہ نہیں ہے. اگر ہمارا قرآن سے جو تعلق رمضان میں بنا ہے وہی تعلق ہمارا جاری رہے کہ اس میں غور و فکر، اس میں غوطے لگانا، اس کی تلاوت، یہ تمام تر چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی تو آپ یقین کریں ہم اس کی شیطانی چالوں سے بچ جائیں گے جو آپ نے شروع میں کہا. بالکل. جیسا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن سے پہلے نماز سے ہمارا تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے. ہم نماز کی جانب بھی آئیں گے، لیکن جب ہم بات دشمن کی کرتے ہیں تو دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی چالوں کا مقابلہ کر سکیں. ہم میں سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے سے یا اس کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں. یہ تو پتہ ہے کہ شیطان ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہے، لیکن آپ اسے پہچانیں گے کس طرح، اس کی چالوں کو پہچانیں گے کس طرح، اس کی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار اور آمادہ کس طرح کریں گے. تو دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دشمن کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. اب ہم بار بار بتاتے ہیں کہ شیطان کا جو ابلیس کا تعلق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جیسے کہ کبھی کبھی تکبر جھلکتا ہے، گھمنڈ جھلکتا ہے، غرور جھلکتا ہے، جبکہ یہی وہ ایک واحد چیز ہے جس نے شیطان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، عرش سے فرش تک آ گیا، فرشتوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ خزانچی تھا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ، یعنی جس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، عمر بھر کی عبادت اور ریاضت کو اس نے ملیا میٹ کر دیا. بے شک. تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کھلا چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، کھلا چیلنج. تو بالکل ٹھیک آپ نے جملہ اختیار کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسین چیز ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے. وہ دشمن، قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو ہمیں اسے دشمن سمجھنا بھی چاہیے. اصل میں جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی نا تو وہ ہمارے اوپر حملہ ور ہو سکتی ہے کہیں سے بھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا. اب شیطان کیونکہ ہمیں دیکھ پاتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، اس لیے وہ ہمارے نقصان کرتا ہے. اب ہمیں کیا سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہم کسی ایسی ذات سے جڑ جائیں جسے شیطان نہیں دیکھ پاتا اور وہ شیطان کو دیکھ پاتی ہے. اب اگر ہم اس سے مدد لیں تو ہمیں شیطان کے واروں سے بچنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اب اگر ہم اپنی دعائیں اور اللہ اس کے رسول کے تابع ہو کے ان کے اعمال جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں اس پہ عمل کریں اور دعا کریں اللہ سے، کیونکہ شیطان اللہ کو نہیں دیکھ پاتا، اللہ شیطان کو دیکھ پاتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ رب العزت سے جوڑ لگانا اور ان سے دعائیں کرنا کہ شیطان سے حفاظت آپ ہی کرا سکتے ہو ہماری، تب کام بنے گا.
وجہ یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کسی گھر میں انٹر ہوں اور آپ کو اندازہ ہے کہ ہر جگہ شیطان ہے، تو آپ کو پتہ یہ لگے کہ وہاں انہوں نے کتے پالے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے مان لو، اور وہ کتے جو ہیں وہ دوڑیں گے کھانے کاٹنے کے لیے. اگر آپ ایک فون کر دیں گے مالک کو کہ جی آپ انہیں قابو کرو، تو وہ ایک ڈپٹ دے گا ادھر، وہ ایک طرف بیٹھ جائیں گے اور آپ انٹری کر جائیں گے آسانی سے. یہ ہے وہ معاملہ، شیطان ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب اللہ کے کتے ہیں. اگر اللہ کو آپ ایک فون کر دو، ایک دعا دل سے نکال دیں اور اللہ سے ریکویسٹ کریں، تو وہ واقعی انہیں ڈپٹ دے گا اور وہ پھر سیدھے ہو جائیں گے. یہ ہے مین بچنے کا، کیونکہ ہم دیکھ نہیں پاتے، اللہ اسے دیکھ پاتا ہے، وہ اللہ کو نہیں دیکھ پاتا، اس لیے اللہ اس پہ قابو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہاں چھوٹی سی بات اور ہے، آپ نے کہا کہ واقعی ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، وہ ہمیں دیکھ پاتا ہے. اب ایسے میں اگر ہم اللہ کی مدد لینا چاہیں اس کے وار سے، اس کے ہتھیاروں سے، یا اس کے لاؤ لشکر سے بچنے کے لیے، تو کیا کلمات ہیں یا کون سی دعائیں ہیں، جیسے لا حول ہے یا استغفار ہے، کس طرح کیسے اس سے بچا جائے؟ بہترین چیز تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور کیونکہ شیطان کی سارے جتنے بھی لشکر ہیں ان سے بچنے کا بہترین طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا. دوسری اصل چیز یہ ہے کہ وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپے چپے پڑھتے تھے، کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے دعا پڑھتے تھے، وہ سنت اگر آپ عربی میں نہیں بھی یاد کر پاتے تو آپ کم سے کم ان کا ترجمہ یاد کر لیں. ہر جگہ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوں گے تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر وہی بات کہ ہم جو شریعت جس پہ ہم اس ٹائم چلتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد 5 نمازیں ہیں. اگر آپ کی 5 نمازیں درست ہوں گی تو آپ یقین کریں آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. لیکن وہ نمازیں ویسی ہوں، پریکٹس جو رمضان ہمیں دیتا ہے. اصل میں رمضان کی جو مین کیفیت ہے نا روزوں کی، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ تنہائی میں کہیں بھی ہوں، آپ فریج سے نکال کے کچھ بھی کھا سکتے ہیں، وضو کے ٹائم ایک گھونٹ پانی بھی آپ اندر اتار سکتے ہیں، مگر یہ کیفیت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کیفیت آپ کی رمضان کے بعد اب ان 11 مہینوں میں آ جانی چاہیے کہ آپ اپنے تمام اعمال سے پہلے، لوگوں کا دل دکھانے سے پہلے، کاروبار میں، نمازوں میں، عبادات میں، ہر چیز میں آپ کا یہ تصور قائم ہو جائے جو رمضان نے آپ کو دیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے. تب آپ کا جو معاملہ ہوگا نا، تب آپ کا شیطان سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں چیز. لیکن المیہ یہ ہے مجاز صاحب کہ خشوع و خضوع یا خشیت الہی تو ایک طرف، سب سے پہلی چیزیں جو انسان کی جس پہ اثر انداز ہوتا ہے رمضان کے بعد کا وقت، وہ نمازیں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں فجر پھر قضا ہونے لگی، تہجد تو بہت دور ہے کیونکہ پہلے تو سحری کے لیے لوگ اٹھتے تھے تو تہجد بھی ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن فجر کی جو نماز ہے وہ قضا ہونے لگی. عشاء کو جو ہے وہ ثانوی حیثیت مل جاتی ہے، پڑھی نہ پڑھی. بہت سے لوگ ہیں، مساجد ویران ہونے لگی، 2-3 صفحے میں بمشکل بھر پاتی ہوں گی مساجد کی. یہ حال ان مساجد کا ہے جن میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ تمام جو ایک ذوق و شوق ہوتا ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ صرف 1 مہینے تک محدود کیوں رہتا ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں جو میں دیکھ رہا ہوں نا، دین کا معاملہ یہ روایتی سا بن گیا ہے. بس جیسے رمضان آئے اس میں نمازوں کی زیادہ تعداد بڑھا دی، روزے رکھ لیے، روح نہیں پتا. اصل میں جسم جو ہے نا، جسم اور روح کا مجموعہ جو ہے تب انسان بنتا ہے، صحیح زندہ انسان جو ہے. اگر روح نکل جائے کسی بھی چیز کی تو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اس ٹائم جو چیزیں ہیں نا، یہ سب روایتی چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں رات میں نمازوں کی بڑھوتری کی گئی، اس کی وجہ اللہ رب العزت سے رابطہ، اس سے تعلق بڑھانا ہے کہ وہ آپ کے سارے سال بعد میں کام آتا رہے. رات میں آپ کو جگانا مقصد تھوڑی ہے، اصل میں تو نماز کے ذریعے ہمارا تعلق اللہ سے بنتا ہے. حدیث سامنے رکھے نا نمازوں کی کتنے بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا جان بوجھ کے ایک نماز قضا کرنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. حضور نے یہ بات فرمائی کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آپ دیکھیں ایک بار فرمایا کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز. یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن نشین ہوں کہ ہم کفر کی طرف جا رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ مزمل میں یہ بات کہی ہے کہ جب جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے بھائی تم دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، تو جواب یہی دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہ اتنے سخت معاملے ہیں نماز چھوڑ دینا. میں تو یہ تک کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی مسجد میں جاؤ 26 گنا زیادہ ثواب ہے، لیکن کم سے کم اگر آپ مسجد نہیں جا پا رہے تو گھر ہی پڑھ دو. حضور نے فرمایا پوری زمین مسجد ہے. شروعات تو کرو، بڑھو تو آگے کم سے کم. اس کے بعد آپ جب ذوق اور شوق ہوگا، جذبہ لگنے لگے گا، آپ کے اندر سے ولولے اٹھیں گے، آپ مسجد بھی چلے جانا. نماز سے پڑھنا سنت ہے لیکن نماز فرض ہے. نماز تو کم سے کم نہ چھوڑیں، کھیت میں ہو، گھر پہ ہو، سڑک پہ ہو، آفس میں ہو، ہر جگہ نماز پڑھ دیں. حضور نے فرمایا میری امت کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی. تو کہیں بھی ہو اپنی نماز ادا کر دیں. مولانا صاحب زمین تو زمین، ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا، بے شک اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی کوئی ہے؟ مثال نہیں ہو سکتی. جسم کا ایک ایک انگ جو ہے وہ زخمی ہے،
بچوں سے، نیزوں سے، تیر سے، تلواروں سے، اور اس کے بعد نماز کی اجازت دینے جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی. حکم یہ ہوتا ہے آدھے لوگ نماز ادا کرو، آدھے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. آدھے لوگوں نے جب نماز ادا کر لی پھر وہ مقابلے پر اترے ہیں، اور یہ باقی لوگوں نے نماز ادا کی. تو موت کے سائے میں بھی نماز معاف نہیں ہے. پھر کیوں امت، کیا اس کی 1 مہینے کی ٹریننگ میں، اس تربیت میں کچھ کمی رہ گئی؟ اگر کمی رہی تو کیوں رہی اور کس وجہ سے رہی، اور اس کا دوش کس پر ہے؟ کون ہے قصوروار؟ اصل میں تو بات دوش تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ ہم سب ذمہ دار ہیں. اصل میں بات یہ نا، آپ دیکھیں کہ دکان پہ بیٹھا ہوا باپ اپنے گلے کو بھی اپنے بچوں پہ چھوڑ کے نہیں جاتا، چابی ساتھ لے کے جاتا ہے کہ اس میں حالانکہ چند ہزار روپے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور آخرت کا معاملہ دوسروں پہ چھوڑ دیا، نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا بڑا معاملہ ہم. آپ یہ دیکھیں نا، یہ 60 70 80 سال کی زندگی ہے، اور یہ کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی کا دیباچہ ہے. اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں کتنا بڑا ہمارا معاملہ کھڑے ہونے والا ہے. اگر خدا نہ خاصہ نیگیٹو فیصلہ ہو گیا، ہمارے خلاف فیصلہ چلا گیا، تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، دوسروں کے چکر میں نہ پڑے. کہیں آپ اٹکے تب علماء دین سے پوچھ لیں. سارا کا سارا دوسروں پہ چھوڑ دینا، کیونکہ وہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. بڑے سے بڑے عالم ہوں، بڑے سے بڑے بزرگ ہوں، بڑے سے بڑے پیر ہوں، وہاں افراتفری کا عالم ہوگا. وہاں کوئی نہیں دیکھے گا کسی کو بھی. باپ بیٹے کو نہیں دیکھ سکتا، اور تو اور قرآن یہ کہتا ہے دوست کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. سب کو کوئی ایک individually نیکی مانگے گا تو کہے گا نہیں مل کیا سکتی پتہ کسی میری کم ہو جائے. تو مجاز صاحب، ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید 2 دن میں یہ موضوع ہمارا سمٹ جائے گا، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم پہلی بات پر ہیں. ابھی ہم نے صرف نماز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو جب گھر فیملی کا ایک، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، سب سے چھوٹا یونٹ ہے سماج کا، تو گھر میں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ اس کے آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ ذمہ داری کسی اور پر عائد ہوگی. انشاءاللہ موقع ملا تو اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے. 2 کالرز بہت دیر سے فون لائن پر ہیں، ان سے بات کر لیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں انشاءاللہ اس موضوع کی جانب. نوشاد بھائی، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے کیا سوال ہے. باجی السلام علیکم، ڈاکٹر نوشاد بول رہا ہوں. سب سے وعلیکم پہلے السلام. آپ کو، آپ کی پوری ٹیم جی سلام کو، اور مولانا صاحب کو عید مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو بھائی، بہت سی صحت اور تندرستی کی دعاؤں کے ساتھ. فرمائیے. باجی مجھے یہ کہنا تھا کہ مزاج صاحب سے مجھے ٹائم لینا تھا. میں سہارنپور جانا چاہ رہا ہوں مولانا مزاج صاحب کے پاس. جی. میں دوائی کھا رہا ہوں نا ان کی بتائی ہوئی. جی جی ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مجھے اس کے بارے میں ٹائم لینا تھا کہ آپ مجھے ٹائم دے دیں. میں اسی ٹائم انشاءاللہ سہارنپور آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نوشاد بھائی، آپ کا سوال ہم نے جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہے. منت اللہ صاحب کا سوال لے رہے ہیں. منت اللہ صاحب فرمائیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں منت اللہ بول رہا ہوں. مجھے زکوٰۃ کے بارے میں سمجھنا ہے کہ یہ 2.5% زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کس حساب سے نکلتا ہے، اور یہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. جی، آپ نے کہا 2.5% زکوٰۃ ہے، اس کے بعد کیا فرمایا. کا سامنا ہے، تو یہ جو جہاد اکبر ہے اس میں انسان کے پاس ہتھیار کیا ہونے چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اصل میں شیطان سے بچنے کا سب سے جو بہتر چیز ہے وہ الف ہے، یعنی کہ اللہ. اللہ جو ہے وہ ہر تالے کی چابی ہے، بس اسے چلانا آنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ ملوث رہتے ہیں دنیا میں، مقصد اپنا بھول گئے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا اور تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا تاکہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی تلقین کرو. ہم یہاں دنیا میں الجھ کے رہ گئے. اس وجہ سے ہمارا معاملہ جو ہے شیطان نے اچک لیا زیادہ تر معاملہ. بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا. بات یہ ہے کہ ہم نے جو 1 مہینہ یہ گزارا ہے اس میں شیطان تو بند تھا، لیکن اس کے اثرات باقی تھے. وہ اثرات شیطان کے کھلنے کے بعد پھر نمایاں ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے جو آپ کو کل بتایا تھا، اس کا ورد رکھنا چاہیے اور سوچتے رہنا چاہیے اس بات کو، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اصل میں رمضان جو ہمیں سکھاتا ہے نا، وہ جن چیزوں کی ہماری 1 مہینے کی یہ ٹریننگ ہوئی ہے، تربیتی کیمپ سمجھ لیں 1 مہینے کا جو لگا ہے، اس میں جن چیزوں سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جیسے صبر ہے، استقامت ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بد نظری ہے، راتوں میں جاگنا ہے،
یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جانی چاہیے جس سے کہ ہم شیطان سے بچے رہیں. ورنہ شیطان کے تو حربے ایسے ایسے ہیں. من الجنتی والناس قرآن نے کہا ہے کہ یہ انسانوں میں بھی ہے. مطلب اس کا جو لشکر جو آپ ذکر کر رہی ہیں حزب اللہ اور حزب الشیطان 2 ہی لفظ آئے ہیں قرآن میں. تو حزب الشیطان میں جو لوگ اس میں بہت سارے انسان بھی آتے ہیں اور جن بھی آتے ہیں. یہ دونوں میں سے آپ کو ملتے ہیں. جنوں کا تو کام یہ ہے کہ وہ وسوسوں کے ذریعے آپ کو بہکاتے ہیں. شیطان کا جو اصل کام ہے. اور انسانوں میں بھی جو ملوث ہیں جو اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی میں لگے ہوئے ہیں ایسے کام کرتے ہیں وہ اس کی طرف راغب کرتے ہیں. ان لوگوں سے اصل میں بچنا وہ ٹریننگ تھی 1 مہینے کی آپ کی. اس ٹریننگ پہ آپ کو سوچنا ہے کہ کن کن گناہوں سے اللہ نے ہمیں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو. تقوی جو ہے تقوی ہر وہ چیز جس چیز کو آپ کا دل مانے کہ یہ گناہ ہے اس سے بچنا اور جس چیز کو آپ کا دل مانے کہ یہ ٹھیک ہے اسے کرنا چاہیے اسے کرنا یہ تقوی ہے. اور متقی ہمیشہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. نافرمانی کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں نا لوگوں کے بیچ میں تو بہت لوگ تقوی والے بنتے ہیں. تو آخرت اپنی بچانا گناہوں سے بچنا انجام سے برے انجام سے بچنا یہ تمام تر چیزیں تقوی کے اس میں آتی ہیں. بالکل. اچھا صاحب ایک بار پھر وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں بھی جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یقین محکم پر اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس کی ذات پر اس کے انعام و اکرام پر اس کے بخشش پر اس کے عفو و کرم پر. اسی طرح عمل پہم یہ جو پیریڈ تھا ہمارا وہ 1 مہینے کا نہیں ہے. یہ سال کے 12 مہینے 365 دن اور جب تک زندگی ہے آخری سانس تک اس راہ پر کاربند رہنے کا. تیسری چیز محبت فاتح عالم. ہم نے رمضان مبارک میں جو خیر خواہی کی جو بندوں کا خیال رکھا جس طرح سے ہم نے الخلق وعیال اللہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو ہمیں پوری زندگی ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ صرف 1 مہینے تک محدود نہیں تھا. اس طرف بھی آئیں گے لیکن جیسے بھی آپ نے بتایا کہ شیطان 2 طرح سے وسوسوں سے بھڑکاتا ہے یا اس کا ایک جو لاؤ لشکر ہے اس میں بہت سے انسان کے روپ میں بھی شیطان ملتے ہیں. تو شیطان اپنے گروہ میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے اول تو وسوسے دوسری چیزیں وہ ان کے دلوں میں لمبی امیدیں جگاتا ہے. لمبی امیدیں ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے ہمیں جو ہے یہاں جو بھی عیش و آرام ملا ہوا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہمیں استعمال کرنا ہے. وہ لوگ جن کا آخرت پر یقین ہے وہ لمبی امیدیں نہیں پالتے. یہ لمبی امیدیں ان کی ساری امیدیں اللہ ہی سے ہوتی ہیں. بات یہ ہے نا کہ شیطان کے تو حربے ہیں ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے بھٹکاتا ہے. وہ اصل میں اسلام جو ہے نا یہ ثواب کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ سسٹم پورے بدلنے کی تعلیم دیتا ہے. ثواب سے تو خود غرضی آتی ہے. ہمیں جو شیطان نے لگایا ہوا ہے نا یہ خود غرضی ہے کہ صرف ہم اپنی تسبیحات پہ اپنی نمازوں یہ پورا سسٹم چینج کرنے کی بات کرتا ہے اسلام کہ آپ لوگوں تک بات پہنچائیں ان کی برائی دور کریں. شیطان کے حربوں کی جو آپ بات کر رہی ہیں قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہیں تک گمراہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ میں خواب میں آسمانوں میں اڑ رہا ہوں اور وہاں مجھے آواز آئی بادلوں سے کہ تم اب بالکل اتنی اونچائی پہ پہنچ چکے ہو کہ اب تمہیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تم سب چھوڑ دو. تو میں نے سوچا اس ٹائم کہ بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے عبادت کو ختم نہیں کیا نمازوں کو ختم نہیں کیا تو میں تو ہوں کیا چیز. تو پھر میں یہ بات کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا شیطان سے پناہ مانگی اللہ کی. تو وہ بادلوں سے نکل کے آیا باہر اور کہنے لگا میں نے بہت لوگوں کو اسی طرح بھٹکایا لیکن تو بچیا اپنی علم کی وجہ سے. تو اس نے کہا بھاگ ملاؤں میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا اب بھی میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں پہ جب وہ حربے چلاتا ہے تو ہم تو معمولی لوگ ہیں بالکل. تو اس کے الگ الگ طریقے ہیں وسوسوں سے لوگوں کے ذریعے مطلب کوئی ایسے حالات پیدا کر دے گا سامنے. اب وہاں ہماری نظروں میں اگر شریعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی تب ہم بچیں گے. یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے اسے یاد رکھنا 11 مہینے تک اس کا بہترین طریقہ ایک تو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 3 مہینے رکھتے تھے روزے 3 روزے رکھتے تھے 1 مہینے کے بیچ کے. وہ روزے اگر ہم رکھیں گے تو ہمیں پورے رمضان وہ جو ہے ہمیشہ سال بھر یاد رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کا جو معاملہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جو بھوکا رکھا گیا ہے وہ صرف یہ جتانے کے لیے کہ پتہ لگے کہ جو غریب لوگ ہیں جو مسکین لوگ ہیں ان کی بھوک. اب وہ مسکینوں کا جو خیال ہے ہمارے ذہن میں رہے اور ہم اپنا سر پلس جو ہے سارے سال ان لوگوں پہ لگاتے رہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رمضان ہمیں دیتا ہے اور ہمیں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اسے
پورے سال اسے مطلب اسپریڈ کرتے رہیں چیزوں کو. بالکل. بزرگان دین کو ہم دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں، صوفیاء اکرام کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کئی کئی دن فاقے پہ رہتے تھے، کھاتے بھی تھے تو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر یا جو کی روٹی. تو یہ کہتے تھے، ان کا قول بہت سے بزرگان دین کا یہ ہے کہ اپنا کھایا پیا خاک ہو جاتا ہے، اپنا کھایا پیا خاک ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو کھلایا عرش پر جاتا ہے. تو رمضان مبارک نے ہمیں جو بھوک پیاس کا احساس دلایا تھا اس کو سال کے باقی دنوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے. بے شک، تبھی تو مسکین جو لوگ ہیں ان کی محرومی کا ہمیں احساس ہوگا. دوسری رمضان ایک اور چیز دیتا ہے، استقامت. آپ یہ دیکھیں نا، 2-3 روزے تو کوئی بھی رکھ لے، 30 دن تک لگاتار روزے رکھنا اتنی گرمی کے، یہ اللہ کی مدد کے سوا نہیں ہو سکتا. یہ استقامت اللہ چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑھیا روز ان پہ کوڑا پھینکتی تھی اور 2-3 دن جب نہیں آئی وہ تو حضور اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے. اس میں بات وہ تو ملتی ہے کہ حضور کی جو مطلب اللہ رب العزت نے انہیں بہت شریف نفس دے کے بھیجا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور اگر اسے پلٹ کے کچھ نہیں کہتے تھے تو کم سے کم راستہ تو بدل سکتے تھے. مگر یہ استقامت کا پہاڑ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ راستہ تک نہیں بدلا. روز اسی گلی سے گزرتے تھے کہ اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے میرے اوپر کوڑا ڈالنے سے. تو یہ اصل میں چیزیں جو ہمیں رمضان دیتا ہے ان چیزوں کا ریمائنڈر ہمارے ذہنوں میں رہے. جو استقامت، جو صبر، جو لوگوں کے لیے محبت، جو راتوں کو جاگنا، اللہ سے تعلق، جو ہمیں مطلب زیادہ نمازیں دی گئی ہیں رات کو جاگنے کی، وہ سب ہمارا اللہ رب العزت سے رابطہ بڑھے، اس سے ہمارا تعلق بڑھے، اس سے ہم مانگتے رہیں، ہمیں احساس رہے کہ کوئی ذات ہے جو دے بھی سکتی ہے اور اس کے سارے اختیار ہیں. تب ہم، ورنہ ہمیں تو یاد ہی نہیں آتا اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ رب العزت کے معاملے میں ہمیں ہر وقت کوئی بھی کام پڑے تو اگر ہمارا اللہ سے رابطہ اور تعلق ہوگا تو ہم پہلے جھکیں گے. 2 نفل پڑھتے تھے صحابہ کرام، کتنی بڑی مصیبت آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسم دیکھتے کہ خراب ہو رہا فوراً 2 نفل پڑھتے. تو وہ یہ ساری تربیت ہمارا یہ 1 مہینے کی جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے یہ پورے 11 مہینے باقی زندگی گزارنے کے لیے ہوئی ہے. لیکن لوگ اسے اصل میں روایتی سب بنا کے چھوڑ دیا. خوش ہوتے ہیں کہ جس دن عید ہو جائے اپنا جان چھٹی ہے ہماری، معاذ اللہ. یہ جان چھڑانا ہے. بڑے بڑے جو بزرگ ہیں وہ تو آپ یقین کریں کہ 5 مہینے پہلے سے انتظار کرتے ہیں اور 6 مہینے تک بعد میں اس کا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کی اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما. تو یہاں بھی آپ نے قیام اللیل کا ذکر کیا مجاز صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو جو 5 نمازیں فرض ہیں وہ تو رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، لیکن تہجد کی جو نماز ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا، اپنے حال دل کہنے کا، اپنے سارے دکھڑے سنانے کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے. جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری کائنات رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، خاموشی ہے، بندے کی ندا ہے، بندے کی سرگوشی ہے اور رب کی سماعت ہے. درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے. ہمارے بہت سے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، کوئی اپنی صحت کو لے کے، کوئی اپنی تندرستی کو، کوئی بیماری کو، کوئی روزی کو لے کر، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کہیں تعلیم ہے، کہیں بے اولادی ہے، کوئی محرومی ہے. تو ہم آپ کے ذریعے یہ گزارش کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے راز و نیاز کا جو وہ چھوٹا سا وقت ہے اس کو جانے نہ دیں. یہ تو میں نے جب رمضان سے پہلے کا پروگرام ہوا تھا اس میں بتایا تھا کہ یہ تو بہت آسان ہے. ان 30 دنوں میں رات میں سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے. اگر لوگ 10 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں اور اس کی پریکٹس کر لیں تو یہ سارے سال بعد میں کام آئے گی. کیونکہ یہ جو وقت ہے، جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں، یہ حقیقت ہے بات. اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، ہماری تعلق ان لوگوں سے ایسا ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ وہاں موجود ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. سرسراہٹ سنتے ہیں، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ذات ہمارے سامنے، اور اس طرح مانگتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. نماز جو ہے وہ بات چیت ہی تو ہے اللہ سے. آپ جو چیزیں اپنی رکھ رہے ہیں اللہ کے آگے، وہ حی القیوم اپنے آپ کو کہتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس آپ کو نہ کرائے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق جب اللہ سے ہوگا نا تب ہم اس طرف مائل ہوں گے. ہم جو ہیں مادیت میں اتنے زیادہ بڑھ چکے، ورنہ ہماری ٹاپ پرائرٹی اللہ ہو. جہاں کہیں بھی ہمارا کوئی معاملہ ایسا آئے کہ ہم اٹکتے میں ہوں، جو میں شروع میں لفظ کہا ہے کہ ہر تالے کی چابی الف ہے، الف یعنی اللہ، بس ہمیں کھولنا آنا چاہیے. تو جو لوگ جتنی بھی پریشانی، اللہ کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتی بڑے سے بڑی پریشانی بھی، اپنا ہر معاملہ اللہ کے آگے رکھیں. تو یہی تو سکھایا رمضان نے ہمیں کہ استقامت کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ، آپ جس طرح سے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، آپ باقی عبادات اور اللہ سے تعلق کہ اللہ ہماری پریشانی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ دور کر سکتا ہے، اسے پورے اختیارات ہیں. یہ تعلق اگر اللہ سے بڑھے تو محسوس کرنے والا دل چاہیے، بیان کرنے والی زبان چاہیے. بے شک بالکل. بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم مادی وسائل کی جانب دوڑتے ہیں اور جو حقیقی ہمارا مالک ہے، جو مولا ہے،
اسے ہم بھول جاتے ہیں. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. مجاز صاحب آپ کی اجازت ہو تو ان سے بات کر لیں, حالانکہ بہت اہم باتیں ابھی بھی باقی ہیں. پہلے رخسانہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. سوال یہ ہے کہ جیسے کہ گھر میں شادی کا ماحول ہے اور میری امی کو 1 سال ہو گیا انتقال کیے ہوئے, تو پہلے امی کا قرآن خوانی کرنا جائز ہے یا شادی کا قرآن خوانی کیا جائے؟ ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ اور ایک سوال اور ہے پلیز. یہ خواب سے تعلقات ہے کہ 3-4 دن پہلے امی رمضان میں امی آئی ہیں گھر میں اور بچوں سے کہہ رہی کہ جو لینا ہے لے لو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سب سے پہلے راہ نجات کی پوری ٹیم کو میرے دل سے بولتا ہوں عید مبارک ہو, اور یہ پروگرام جو ہے تو ہمیشہ قیامت کی طرح تک چلتا رہے. اور دوسری بات کہ مولانا صاحب نے جو ہمیں بتایا ہے اتہاس, جو مہینہ بھر ہم کبھی لائف میں نہیں بھول سکتے اسے. جو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی, اور جو سنا ہے وہ بھی, اور جو نہیں سنا ہے وہ بھی ہمیں سننے کو ملا اور دیکھنے کو ملا. بہت ہاں, شکریہ. سوال رہا باجی یہ کہ جیسے دانتوں میں درد رہتا ہے کسی کے انسان کے, تو اس نے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب سے اتنی التجا ہے کہ بتا دیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار سالار بھائی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ملتے ہیں.